السلام علیکم پیارے دوستو، آج دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ماں باپ کی قدر۔ یہ ٹاپک اس لیے کہ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عنوان اس معاشرے کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ماں سے۔ دیکھیں بھائی، ماں کا رشتہ سب سے پیارا رشتہ دنیا میں اگر ہے تو جو ہر انسان کی اپنی اپنی ایک کیفیت ہے، اپنی ایک اس کی سوچ ہے، لیکن میری نظر میں سب سے پیارا رشتہ وہ ماں کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ میری اس ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں میرے پیارے بھائیوں، اس کا مقصد یہ نہیں کسی کی تذلیل کرنا، اس کا مقصد یہ نہیں کسی کو نیچا دکھانا، اس کا مقصد یہ ہے صرف اور صرف جو میرا میسج ہے وہ اپنے بھائیوں تک پہنچ جائے۔ اس پہ عمل کرنا نہ کرنا اللہ پاک توفیق دے، جو بھی ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ دیکھیں، ماں اتنی پیاری ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں ان کی خدمت میں، اور ان کا جو پیار ہے، ان کی جو ممتا ہے، اس کا قرض اتارنے کے لیے ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، تو میرا خیال ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ماں کی جو قربانیاں ہیں یا اپنی ماں کا جو پیار ہے اس کو ہم مکمل طور پر اس کا حق ادا کر سکیں۔ دیکھیں، ماں ایک ایسی چیز ہے جو اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ سب سے بڑا کردار اس معاشرے میں وہ ایک فیملی کا اچھا ہونا، وہ ایک ماں کا کردار ہے، کیونکہ ماں ہی ایک فیملی کی تربیت کرنے والی وہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، جن کی مائیں دنیا میں ہیں ان کی وہ قدر کر لیں۔ جب ہی یہ دنیا سے چلی جائیں گی تو پھر ہمیں دوبارہ احساس ہوگا، لیکن اس وقت وہ لمحے نہیں رہیں گے جن کا ہمیں آج ہمارے اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں بہت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آج کے دور میں، وہ شاید ہر انسان نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ماں کی قدر کرنی ہے، لیکن کسی نے یہ بھی نہیں سکھایا یا یہ بھی نہیں سیکھا کہ ماں کا درجہ ہے تو اس کے بعد ہمارا باپ کا بھی درجہ ہے۔ دیکھیں، ماں ہے، باپ ہے تو ماں ہے، یعنی اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے آئی؟ وہ باپ کا کردار تھا تو آئی۔ تو دیکھیں پیارے بھائیوں، اگر ماں ایک جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ ابھی آپ جنت کی دیواریں پھیلان کر، جنت کی دیواروں کو جو تو ہے ہی بہت اونچی، ان کو پھیلان کر آپ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک ذریعہ ہے، وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ کا باپ ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم ماں کو زیادہ قدر دیں یا باپ کو دیں، دیکھیں ماں باپ کو قدر دیں، نہ کہ صرف ماں کو، نہ کہ صرف باپ کو، ٹھیک ہے؟ آج کل کے دور میں ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کچھ ہماری مائیں ایسی ہیں جن کا چونکہ ہمارے باپ کے بیہیویئر کی وجہ سے، اس رویے کی وجہ سے، وہ مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کے جوان ہونے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب بھی وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک یونین بن جاتی ہے۔ بھائی ماں بچوں کو لے کے پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے، چونکہ وہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ جو لڑائی جھگڑا گھر کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ماں نے بچوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوتا ہے۔ اور ہم بچے ایسے احمق ہیں کہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارا باپ اگر گھر آیا ہے، باپ گھر میں آتا ہے تو ہم ڈر کے پچھلے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ کبھی پتہ نہیں، ہم ایسے اپنے باپ سے ڈرتے ہیں جیسے کوئی چرس پینے والا یا کوئی نشہ کرنے والا، کوئی ایسا مجرم جو پولیس والے سے بھاگتا ہو، ہم اپنے باپ سے ایسے دور بھاگتے ہیں۔
نہیں بھائی، دیکھو باپ سے بڑا استاد کوئی نہیں، باپ سے بڑا آپ کا پیر کوئی نہیں، چونکہ جو بات آپ کو باپ سکھائے گا نا، آپ کا باپ آپ کی بہتری اپنے سے بھی زیادہ بہتر چاہے گا. یہ بات میں واضح کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات دیکھیں بھائی، ایک وقت آتا ہے جب ہی باپ کے غلط بہیویئر کی وجہ سے، یعنی گھر میں ٹائم نہ دینا، یہی پتا ہونا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اپنی فیملی میں بھی ٹائم دینا ہے، وہ اس کا تھوڑا سا دور رہنے کی وجہ سے، یہاں جو باپ پردیس میں رہتے ہیں ان کے جو بچے اپنے گھر میں جو پڑھ رہے ہیں باپ کی نگرانی کے علاوہ، ان کے بگڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ ہم پردیس میں زیادہ رہتے ہیں، اور اپنی فیملیز کو بجائے اپنے پاس رکھنے کے وہ ہم پاکستان میں ہی یا اپنے ملک میں ہی جو ہے نا انہیں رہنے دیتے ہیں. تو وہ جو گیپ پڑ جاتا ہے باپ کا بچوں کے ساتھ، پھر وہ بچے وہی بچے جو باپ کو ٹیلی فون پہ کہتے ہیں کہ ابا جی ہمارے لیے یہ لانا، ابا جی ہمارے لیے یہ لانا، ابا جی ہمارے لیے یہ بھیجنا. تو ایک وقت آتا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اس باپ کی ہڈیوں میں بھی اتنا زور نہیں رہتا، تو وہ چھوڑ کے تو بولتا ہے میں اپنے بچوں کی بہتری کے لیے میں جو کچھ میں نے کرنا تھا میں نے کیا، ابھی میں واپس اپنے ملک جاؤں گا. لیکن ہوتا کیا ہے، جب بھی وہ اپنے ملک واپس جانے کی سوچتا ہے پھر گھر سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ نہیں ابھی اور 2-3 سال لگا لو، ابھی شادی کرنی ہے، ابھی یہ کرنا ہے وہ. یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، چونکہ ہم لوگوں نے اصل حقیقت یہ ہے، دیکھیں اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کوئی برا کام کرے. ہم ماں باپ ہونے کے ناطے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکول میں جائیں، ہمارے بچے عالم بنیں، ہمارے بچے بہت اچھے ہوں، ہمارے بچے، بالکل اچھی بات، بہت ہی اچھی سوچ ہے، بہت ہی اچھی سوچ ہے. ٹھیک. لیکن کبھی ان ماں باپ نے خود نماز پڑھی؟ کبھی ان ماں باپ نے خود جھوٹ نہ بولنا سکھایا ہے اپنے بچوں کو؟ کبھی ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد بھی کرنی؟ کبھی ان ماں باپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پڑھو، بجائے یہ کہ فلاں کتاب پڑھ لو، شیکسپیئر کو پڑھ لو؟ یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہمیں ماں باپ کی قدر کیسے آئے گی؟ دیکھیں بھائی، آپ کو ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی بابے بلے شاہ دی شاعری ساڈی سمجھ نہیں آتی، میاں صاحب دی شاعری ساڈی سمجھ نہیں آتی، فلاں کی شاعری ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیسے آئے گی؟ آپ پہلے ان کی زندگی پڑھو گے، آپ پہلے ان کے بارے میں جانو گے، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا تھے، کون تھے، پھر آپ اس بات پہ آپ کو محبت بھی ہوگی اور آپ اس بات پہ عمل بھی کرو گے. ٹھیک ہے بھائی. اسی طرح ہی اگر والدین یہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بجائے انگلش میڈیم اسکول یہ وہ فلاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں، میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم دی جائے، جس میں ان کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی جائے، آپ کی زندگی پڑھائی جائے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے ہمیں جو پیغام دیا وہ کیا ہے. یہ بات دیکھیں، اس معاشرے کی سب سے بڑی جو اس وقت ہمارے آج کے دور میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بڑی ٹینشن یہی ہے کہ ہم لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. یا ٹھیک ہے، ہر آدمی کو حق حاصل ہے، وہ اپنا اوپینین دے سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ کی قدر تب آئے گی جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، جب ہم اپنے مذہب کو پورا جانیں گے. یار میں کسی کی بات نہیں میرے پیارے بھائی کر رہا، میرے کچھ ایسے بھائی ہیں، یہاں میں بات کرتا ہوں ابھی اٹلی کی، میرے کچھ پاکستانی بھائی، کوئی ایسے میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بات یہ ہے، ہم سے یہ لوگ اٹالین پوچھتے ہیں کہ ہم سور کا گوشت کیوں نہیں کھا سکتے، ہم فلاں کام کیوں نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں تو یہاں پہ لینگویج نہیں آتی، ہمیں یہاں پر زبان نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ان کو جواب نہیں دے سکتے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی، ہمیں اپنے مذہب کا خود ہی نہیں پتا، ہمیں اپنے مذہب کا خود ہی نہیں پتا، جس کی وجہ سے ہم ان کو کیا یاد سکھائیں گے؟ ہم ان لوگوں کو کیا بتائیں گے جب ہمیں
ہم کون سے مذہب پہ چل رہے ہیں جس کا ہمیں خود ہی نہیں پتا. کبھی یار یہ سوچا کسی نے؟ یہ پلیز یہ غور و فکر کرنے کی میرے بھائی یہ بات ہے. اور دیکھیں کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں، کوئی بھی کام ہوتا ہے، میرے اللہ کی مرضی کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنی مرضی کے سوا میرے بھائی سانس نہیں لے سکتا، تو میں اپنی مرضی کے علاوہ یہ ویڈیو کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں اپنی مرضی کے علاوہ آپ سے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پیارے بھائیوں، میرا آپ کو یہ میسج تھا. دیکھیں ابھی میری وہ بات پوری نہیں ہوئی، میں اس بات پہ پھر آنے لگا دوبارہ. دیکھیں جب ہی ایک وقت آتا ہے کہ ایک باپ کے برے بہیویئر کی وجہ سے وہ ماں کیا کرتی ہے، یونین بنا لیتی ہے، بچوں کو اکٹھا کر لیتی ہے. اور اس باپ کی جب 50-55 سال عمر ہوتی ہے تو جو ماں ہے اس کی جو یونین اکٹھی ہو گئی ہوتی ہے، جو بچے جوان ہو گئے ہوتے ہیں، وہ لے کے السلام علیکم کہہ کے تو اپنے مائکے چلے جاتی ہے، یا کوئی کرائے پہ گھر لے کے وہاں پہ رہنے لگ پڑتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان بچوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. یار ٹھیک ہے آپ کی بات، شادیاں کرو جو مرضی کرو، اچھی بات ہے، لیکن ان بچوں کو میرا یہ سوال ہے یار، آپ نے آپ کے جن کے ساتھ آپ رشتہ کر رہے ہو، کیا وہ ایسے ہی احمق ہیں، انہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ جن لوگوں کی اپنے باپ سے نہیں بنی ان کی ہمارے سے کیسے بنے گی؟ ایک بات. دوسری بات میرے بھائی، دیکھیں باپ ایک ایسا رشتہ ہے، شفقت اگر ہم لوگ کہتے ہیں یار باپ کا جو کریکٹر ہے بہت ہارڈ ہے، وہ ہمیں گالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، یہ بھی یار ٹھیک ہے، ماں باپ کی سنو گے نا تو کسی کی سننی نہیں پڑے گی. سب سے پہلا کام میرا ایمان ہے میرے بھائی، میں آپ کو اس اللہ کی جس نے پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، بھائی میں آپ کو بات بتا دوں، ماں باپ کی جس نے سہ لی وہ سب کی سہ لے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اپنے ماں باپ کی قدر سب سے پہلے کرنی شروع کرو. ٹھیک ہے، تو پھر کسی کے ماں باپ کی قدر بھی ہوگی. جیسا کہ جب آپ کو اپنے ماں باپ کی قدر آئے گی نا تو پھر آپ دوسروں کی ماں باپ کی بھی قدر کرو گے. میرے بھائی میرا کام تھا یہ میسج آپ تک پہنچانا، چونکہ آج بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ میسج آپ تک پہنچا. میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ یہ میسج پلیز جیسے آپ تک پہنچا ہے اس کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی بچائیں. دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارے ایک لفظ بولنے سے کسی کی زندگی سنور جائے. اللہ پاک آپ کو سب زمانے کی، سارے زمانے کی خوشیاں دے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.